ایت نمبر 13، ایت نمبر 12 وَإِذَا، اور جب مسا چھوتی ہے، پہنچتی ہے، الانسان انسان کو، الضر تکلیف، دعا وہ پکارتا ہے نا ہمیں، لِجَنبِهِ اپنے پہلو پہ، جم کا بنا پہلو ہی، اپنے لام کے لیے، اپنے پہلو کے لیے مراد یہ کہ اپنے پہلو پہ، بریکٹ میں اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، فلما پس جب، کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، کس سے؟ انسان سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مرہ وہ چل دیتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، کأن اصل میں تھا کأنہو، کان اصل میں کیا ہے؟ کأنہو، کأنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ، اور ہو کا معنی یہ ضمیر شان ہے، گویا کہ بات یہ ہے، گویا کہ حقیقت یہ ہے، تو مرہ وہ چل دیتا ہے، کأنہو گویا کہ، لم یدعونا اس نے ہمیں نہیں پکارا، ہم سے نہیں دعا کی، ہمیں نہیں پکارا، الی ضر اس تکلیف کی طرف، مسہ جو اس کو پہنچی، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، خوشنما بنا دیے گئے ہیں، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، لام الگ ہے، مسرفین الگ ہے، مسرفین جمع ہے مسرفن کی، اسراف اسی سے ہوتا ہے، گویا کہ مزین کر دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، کیا مزین کر دیے گئے ہیں؟ ما کانوا یعملون، وہ اعمال، اعمال بریکٹ میں، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت، کہ جب اس انسان پہ مصیبت آتی ہے پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو پکار رہا ہوگا، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو پکار رہا ہوگا، کھڑے ہو کر بھی ان کے ہر حال میں اللہ سے دعائیں، اللہ سے التجائیں، اللہ سے درخواستیں، کبھی تہجد کے ٹائم، کبھی آفس میں جاتے ہوئے، کبھی آفس سے واپس آتے ہوئے، کبھی آفس میں، کبھی سوتے ہوئے، کبھی نیند کے بعد اٹھتے ہی فوراً، ان کے ہر وقت اللہ سے درخواستیں کر رہا ہوگا، جب پھنس جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، اور جب ہم مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ اس پہ نہ کبھی کوئی مصیبت آئی، نہ کبھی اس نے اللہ سے کبھی دعا کی، گویا کہ کبھی اس نے اللہ سے دعا کی نہیں تھی، یوں اللہ سے اعراض کرتا ہے، پھر نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی اذکار۔ فرمایا اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جس طرح انسان اس بات پہ مطمئن ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ سے رجوع، مصیبت چلی جائے تو اللہ کو بھول جانا، جیسے انسان اس کے اوپر مطمئن ہے یہ چیز اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے دیگر جرائم خوشنما بنا دیے گئے ہیں، وہ اپنے جرائم پہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ الانسان سے مراد کون ہے؟ ایک تو یہی ہے جو میں نے ابھی تفسیر بیان کی ہے، اس کے لحاظ سے انسان سے مراد کون تھا؟ ہر کوئی، کافر بھی مسلمان بھی، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ نہیں، انسان سے مراد صرف کافر ہے، یہ انسان جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ایک تفسیر ہے، علماء کرام کی ایک رائے ہے ان آیات کی وجہ سے جو آگے آ رہی ہیں۔ بہرحال فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد عام انسان ہے، اس سے مراد عام انسان ہے، کافر بدرجہ اولا، اور کئی گنہگار مسلمان بھی جو مصیبت آتی ہے تو نمازیں پڑھتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس طرح نہیں ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی، ان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن،
فإن أمره كله خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اللہ کی خاطر اجر و ثواب لے جاتا ہے. خوشی ملتی ہے, نعمت ملتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, ثواب لے جاتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اس سے مستثنا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور خود اللہ کے نبی کیسے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کو یاد رکھتے تھے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں کیا کہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق. کہ اللہ نے کہا کہ وہ عقل مند لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے ہوں تب بھی, بیٹھے ہوں تب بھی, لیٹے ہوں تب بھی, اور آسمان و زمین کی تخلیق پہ بھی غور کرتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پھر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں.